وہ جب تاج لالا کہتے نا کہ پہلے نمبر سے بڑھیں گے، اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر 5000 ووٹ لے گی تو دوسرا 2000 نہیں لے گا، تو اس لیے آپ پہلے نمبر سے پھر آگے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے خدمت پر یقین رکھا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمارا جو بیس ہے، جو بھٹو صاحب کا نعرہ ہے کہ وہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، ہمارا بلیف آپ پہ ہے۔ جن لوگوں کا بلیف عوام پر ہو وہ سدا بہار رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کس قسم کے ہتھ کنڈے نہیں استعمال کیے گئے، چاہے وہ ضیاء دور ہو، چاہے وہ مشرف کا آمریت ہو، ہر وہ ظلم ڈایا۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے تاج لالا کو کسی نے دوسری پارٹی میں تو نہیں دیکھا نا۔ آج آپ دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیاں ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اس ملک پر مسلط ہوئے تھی، آج وہ کہاں ہیں؟ آج ان کا نہ نام ہے نہ نشان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہائبرڈ، یہ مصنوعی پارٹیاں ایسے ہی ہوتی ہیں، یہ آتی ہیں اور پھر اس کے بعد نظر نہیں آتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ سندھ میں بھی حکومت بنائے گی اور اس دفعہ وفاق میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی۔ جب بھی اسلام آباد میں حکومت عوامی منتخب نمائندوں کی ہوتی ہے تو اسلام آباد میں وہاں پر یہ پچھلے 5 سال جب میں نے گزارے تو وہاں کے لوگ، وہاں کے دکانوں والے، ہوٹلوں والے کیا کہتے ہیں؟ بولا جب حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوتی ہے تو اسلام آباد ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے سندھ کا ایک شہر، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ پنجاب کا ایک شہر، ایسا لگ رہا ہوتا ہے بلوچستان کا ایک شہر، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ KPK کا ایک شہر۔ میں نے بولا اس کی وجہ کیا ہے؟ بولا یہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کی پارٹی کی حکومت اسلام آباد میں ہوتی ہے تو ان کے حلقے کے لوگ اسلام آباد میں نظر آتے ہیں۔ میں نے بولا اس کی وجہ کیا ہے؟ بولا جی یہ جتنے بھی پیپلز پارٹی کے منسٹر ہیں اس تک ان کے لوگوں کی اور ان کے حلقے کے لوگوں کی رسائی ہوتی ہے۔ وہ دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو سندھ سے چلا، لاڑکانہ سے، نواب شاہ سے، سنگر سے، ترپارکر سے اور کراچی سے، اس ورکر کو پتا ہے کہ جب میں جاؤں گا اسلام آباد میں تو مجھے میرے پارٹی کا منسٹر مجھے اپنے دفتر میں ملے گا اور وہ یہاں سے اپنے حلقے کے جو کام لے کے جاتا ہے تو وہاں پر آپ کو ماضی میں ابھی جو لاسٹ ٹائم پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، جو مخالف ترین پاکستان پیپلز پارٹی کے MNA تھے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے تھے، تو وہ قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ جب ہم آتے تھے تو ہمارے گیلانی صاحب، ہم اس کو کاغذ آگے رکھتے تھے، وہ آگے سے آرڈر کرتا تھا، ہم کاغذ آگے رکھتے تھے، وہ آرڈر کرتا تھا۔ ایسے بھی ہوا ہے کہ جو فالتو پیپر پڑا ہے اس پہ اس ٹائم درخواست لکھی اور اگلے نے آرڈر کر دیا، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ عوامی لوگ ہیں۔ اب جو پچھلے دور میں وزیر اعظم صاحب گزرے ہیں، آپ دیکھتے کہ جب نیشنل اسمبلی میں وہ خود آتے تھے تو ان کے MNAs کی لائن لگ جاتی تھی ہاتھ ملانے کے لیے، اور اسی طریقے سے میاں محمد نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو سال 1.5 سال ان کے MNAs کی ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ ایک یہ پیپلز پارٹی ہے، جب دل کرے اٹھ کے آپ چلے گئے اپنے پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے، اپنے پریزیڈنٹ سے ملنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں یہ عوامی حکومت۔ اس لیے وہاں پر یہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ جب اسلام آباد میں منتخب لوگوں کی حکومت ہوتی ہے تو اسلام آباد کے فیصلے پھر یا ظفر ٹاؤن والوں کو بھی مزہ دیتے ہیں، پھر قذافی ٹاؤن والوں کو بھی مزہ دیتے ہیں، پھر سندھ کے لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، پھر چاروں صوبوں کے لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ فیصلے آپ لوگوں کی امنگوں پہ، آپ لوگوں کی خواہشات پر، آپ لوگوں کی تکلیفات کو دیکھ کے کیے جاتے ہیں، نہ کہ
کسی سلیکٹڈ کے کسی کے کمرے میں معاشی طور پر مستحکم کرنا ہے تو میرے بھائی ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان میں عوام کی منتخب حکومت بنے، اور عوامی وزیر اعظم نوجوان وہ کون ہونا چاہیے؟ بند کریں، لوگ بولیں گے تو پھر مزہ آئے گا۔ وزیر اعظم، وزیر اعظم، پیچھے والے وزیر اعظم، وزیر اعظم۔ تو جب وزیر اعظم بلاول صاحب ہوں گے تو میں آپ کو حلف دیتا ہوں کہ پھر جو بلاول بھٹو زرداری کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ پھر عام آدمی کو سستی بجلی ملے گی، پھر عام آدمی کو، غریب آدمی کو گھر پہ سولر ملے گا، پھر شہید بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے ڈبل ہوں گے، پھر ہر نوجوان کو روزگار کے مواقع ملیں گے، پھر ہر اس نوجوان کو جو کاروبار کرنا چاہتا ہے بلا سود قرضے ملیں گے، پھر ہر کسان کو کھاد ہو